ہے نہ ہمارے یہود کہتے تھے راعینا ہمارے چرواہے، پہلے صرف یہودی کہتے تھے راعینا، بعد میں مسلمان کہنے لگے راعینا۔ یہود خوش ہو گئے، یار یہ لفظ مسلمان میں روکتے تھے، اب مسلمان خود بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ مسلمان دو چیزیں تھیں، مسلمان نہ تو راعینا کہتے تھے اور نہ ہی ان کی بے ادبی کی نیت ہوتی تھی، اور کہتے کیوں تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے نا منبر کے اوپر، جس صحابی کو سمجھ نہ آتی وہ صحابی کہتا رائنا، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی رعایت کے لیے۔ سبحان صحابی جب سمجھ نہ آتی تو صحابی کہتے رائنا رعایت کے لیے۔ اچھا لفظ ایک یا کا فرق ہے، ایسے لفظ کو کہتے ہیں ذو معنی لفظ، یا کہتے ہیں مشترک لفظ جو دو معنوں میں مشترک ہو۔ ذو معنی لفظ دو معنوں والا لفظ۔ اب یہ رائنا مشترک لفظ بھی ہے، ذو معنی لفظ بھی ہے۔ صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ وہ یہود کی لغت کو جانتے تھے، ان کو پتا تھا مسلمان کہتے ہیں رائنا، یہودی کہتے ہیں راعینا، ہمارے چرواہے معاذ اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ یہود کھل کے جا کے آنے میں گل سنو، اے حدیث پاک کے رسول جا کے کہتے ہیں آج تو بعد میں تھوڑے کسی یہودی کے منہ چ سن لیا نا راعینا تے میں تھوڑی گردن اڑا دوں، چھوٹی موٹی گل نہیں کی تھی، لڑائی ہو جائے گی، میں چمکیتا ہی ہوگا، آج تو بعد ہوئی میں برا پیش آؤں گا، ان کی تمکینی کے لیے اس بات کا لفظ میرے کو یہ نہیں آتا کہ میں تو نہ کر دوں گا، نہ کر دوں گا، سیدھا آتا تو اللہ کے گردن اڑا دوں گا، یا آج تو بعد اسی راہ ہی نہ آتا۔ یہ گل انہوں نے کی تھی، ادھر آئے مسلمانوں کی مجلس سے آ کے صحابہ نے مشورہ دیتا، صحابہ تسی راہ نہ آتا، انہوں نے آخیا تسی راعینا نہیں آنا، انہوں نے آخیا تسی آ لفظ نہیں بولنا۔ ابھی یہ مشورہ دے رہے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، کیا کہو؟ جب تمہیں سمجھ نہ آئے میرا حبیب بات فرمائے انظرنا، تم کہو اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انظرنا تم کہو، قولو تم کہو انظرنا، سبحان کیا اللہ، مسئلہ تو سمجھ نہیں آؤں، فرمایا واسمعوا، جب میرا حبیب بات فرمائے گا تو اسی وقت بغور سن لیا کرو، پہلے ہی سے تمہیں یہ بھی نہ کہنا پڑے انظرنا، واسمعوا بغور سنا کرو۔ انظرنا کیا کہا؟ انظرنا کہو، یہی ہمارے علماء پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے رسول نظر رحمت کیجیے ہمارے حال پر، سبحان بندہ آتا ہے نہیں کوئی بندہ آتا، اے اللہ سارے حال سے رحم کر، یہ آنا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کریں، یہ سبحان تو کلمہ شرکیہ ہے۔ پیارے بھائیوں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے پیارے نبی پاک کے غلاموں صحابہ رائنا نہیں کہنا، انظر نہ کہنا۔ سبحان اللہ، آپ کیا کہیں گے قرآن کو سمجھ؟ میں گجرات شہر کے جگہ پر تھا تو وہاں ایک صاحب نے یہی یا رسول اللہ انظر حالنا، بڑی پیاری دعائی ہے، کبھی یاد ہو جائے اور اللہ توفیق دے تو رات کی تنہائیوں میں پڑھنے کا موقع مل جائے، پھر حضور سے آپ استغاثہ کریں۔ میں نبی پاک کے بارے میں آپ کو عقیدہ بتاؤں، اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ باقیوں کو چھوڑے، موت لینے دو باقیوں کو۔ حضور کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ اور جاوید ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا حکم مشاہدہ فرما، بے شک اللہ بے شک ہر شے حضور کے سامنے آیاں ہے، بے
میں بھی آپ اس سے بڑی بات بھی کروں، میں اور آپ، میرا اور آپ کا صرف ظاہر حضور کے سامنے نہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو دل کے خیالات ہیں حضور ان سے بھی واقف ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دل کے خیالات، میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کوئی اپنے جذبات آپ کے سامنے نہیں کرتا، سواد اعظم اہل سنت و جماعت جو بڑی جماعت ہے اس کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور ہمارے ظاہر سے بھی حال سے واقف ہیں اور حضور ہمارے باطن سے بھی واقف ہیں۔ سبحان اللہ، بے اچھا، شک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اتنی بارگاہ نازک ہے، حضور کی بارگاہ کہ زو مانے لفظ کی بھی اجازت نہیں، فرمایا آج کے بعد رائے میں نہیں کہنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلا و ربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، لا یؤمنون، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، فیما یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ بنا دے، فیما شجر بینہم، آپس کے باہمی معاملات میں، جب تک وہ آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ اے پیارے حبیب فلا و ربک، تیرے رب کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس کے معاملات میں۔ تو پیارے حبیب ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پیارے حبیب جب آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں نا، وہ اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے فیصلے کے اوپر خوب راضی ہو۔ سبحان اللہ، جو آپ فیصلہ فرما دیں اس پہ وہ خوب راضی ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کب ہے؟ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان، ایک جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، ایک یہودی یا یوں کہہ لیں ایک یہودی اور ایک منافق، دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے۔ اتفاق ایسا تھا اس مسئلے کے اندر حق پر جانب یہودی تھا، حق پر یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ سبحان اللہ، اب وہ منافق سمجھا، اس نے کہا کہ میں اس کو ذرا لے کر حضرت فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں۔ اللہ، فاروق اعظم کی بارگاہ میں دے دلا کے کہتا ہے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ سبحان یہودی نے کہا کہ آپ سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کروا چکے ہیں، حضور میرے حق میں، یہودی کہتا ہے حضور میرے حق میں فیصلہ فرما چکے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اچھا، آپ اگر کے تلوار لائی، آ کر آپ نے اس کا سر قلم کیا، اللہ، سر قلم کر کے فرمایا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ساتھیوں سمجھو بات، صاحبان دی وقار نبی پاک کا مقام سمجھو، سبحان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان، اتنی بار پر کہا کہ میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، انہوں دعویٰ دائر کرتا کہ ساڑھا بندہ ماریا گیا، سید عمر فاروق، فیصلہ یہی آیا کہ سیدنا عمر فاروق سے کوئی قصاص نہیں، فیصلہ ہے۔ دو آیتیں میں نے کہا، آج یہ دو حدیثیں میں نے کہا تھا، پہلی حدیث اس حدیث پاک کو دو صحابی روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ظاہری زمانہ ہے، رات کو ایک عورت قتل ہو گئی، صبح حضور کی کچہری لگی، کچہری لگی، سرکار نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ اس عورت کو کس نے قتل کیا؟ جس نے قتل کیا تھا وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں نے قتل کیا ہے؟
اور فرمایا حضور اس سے میرے دو بڑے سونے بڑے پیارے بچے بھی ہیں، اس سے حضور میں نے اسے قتل کیا۔ سرکار نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور آپ کو گالیاں دی، اللہ من سب نبی حدیث من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے، جو نبی کو برا بھلا کہے، فاقتلوہ اسے قتل کر دو۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے، من سب نبی، کاش کہ ہمارا اتنا جذبہ ہو، کاش کہ ہمارا اتنا ایمان مضبوط ہو، اس طرح کی حدیث کے چھوٹے چھوٹے جملے شاید ہمیں یاد کرنے کی توفیق مل جائے، ہمارا جذبہ ہو گئے۔ دنیاوی باتیں جب کہیں ہوتی ہیں نا، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بات کرتا ہے نہیں بات، تو پھر ہم اس بات کو قید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی اور مجلس میں کرنی پڑی تو وہاں پر میں بھی یہ کروں۔ یار حضور کی حدیث، حضور کی شان کے حوالے سے حضور نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دیجیے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے دیکھنا، اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سبحان ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ فرمایا اینما ثقفوا، جہاں کہیں تو تمہیں پائے گئے، وہ مل گئے تمہیں، اخذوا انہیں پکڑ دو، وقتلوا تقتیلا، فرمایا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے پیس پیس کر دو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ سبحان من سب نبی، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دے۔ اب سرکار نے فرمایا کسی نے حضور میں نے قتل کیا، یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس کے خون کا بدلہ دینا ہوگا، بلکہ حضور نے فرمایا اس کا خون، اس عورت کا خون، حضور نے فرمایا رائے گان گیا، اس کا خون ضائع گیا۔ صحابی رسول سے حضور نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا میری ذمہ داری کو میں گفتگو کروں۔ دوسری حدیث پاک، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا، آخری حدیث، پھر وقت سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، سرکار نے فرمایا کون ہے، جی پوچھے کون ہے جو ابو رافع یہودی کو قتل کرے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ نے چند افراد انہاں کا یا کر دے یہ حضور نو اذیت پہنچاندے، اے لفظ حدیث پاک ابو رافع یہودی کو قتل کیوں کیا گیا؟ وہ سرکار کو اذیت پہنچاتا تھا، سرکار کو تکلیف دیتا تھا۔ یہ چند صحابہ چلے گئے ابو رافع کو قتل کرنے کی غرض سے، جدھر اس کا مال تھا اس کے مال سے تھوڑا سا پیچھے باقی صحابہ رک گئے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عتیق، انہوں نے کہا تم ادھر رکو میں اکیلا جاتا ہوں۔ جب اس کے محل کے قریب گئے نا، یہ جو میں ابھی حدیث پاک سنا رہا ہوں کس کتاب سے ہے؟ میں سارے بات پہ کرنا ہے، جو شاید بولے میں انہوں نے بات پہ کرنا یہ تسی سنتے ہی کوئی نہیں پہ تو پھر میں کتاباں بنا دیں پھر میں تقریبی بات کرنا۔ یار سنو کیا ہو گیا ہے، فرانس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر سرکاری عمارتوں کے اوپر لٹکائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کوئی نہ تو پڑھ چھوڑو استغفر اللہ، استغفر اللہ، معمولی گل ہے نہیں یہ جو میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں کہاں سے کر رہا ہوں؟ تسی بات کوئی آپ کو بخاری تو بخاؤ تو پھر میری ذمہ داری ہے نا، میں ہی بخانا ہے نا، میں ادھر آ رہا ہوں فلانے کو پوچھو تو میں تسی آپ کو بخاؤ، میں کہڑا کلو لوگ نہیں جانتے اصل بخاری جو آپ کو دے اصل جو بخا دیں وہ تسی آپ کو دی اصل نقل کی ہوتا ہے، یہ علماء کی اصطلاح اصل کی ہوتا ہے، تسی انہاں چ نہ بولو۔ اصل بخاری کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح اپنا وہ جو صرف عربی متن والی ہو،
جس کے ساتھ اردو ترجمہ نہ ہو اس کو ہم علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں اصل بخاری۔ ترجمے والے بھی ہیں، ان میں سے بھی یہ حدیث پاک کو ثابت ہو گئی۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں نہ ٹر گیا ہوتا، ابو رافع جو ہوتی تھے مانگتے بول ٹر گیا۔ ہم یعنی شام کا ٹائم لوگ اپنے گھروں جان آپ فرماندے میں ایک چادر گئی کہ میں انج بہ گیا جس طرح سے کوئی محسوس کرے کہ یہ جو ہے وہ پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ جو دربان تھا نا، چوکی دار گیٹ کیپر، اس نے کہا او اللہ کے بندے آ جا، دروازہ بند ہونے لگا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عتیق یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ میرے لیے اجنبی تھا، میں اس کے لیے اجنبی تھا، اس نے دروازہ کھولا، میں اندر چلا گیا۔ شام کا ٹائم تھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے جو محل کی چابیاں تھیں اس نے کہاں لٹکائی۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب سب سو گئے میں نے وہاں سے چابیاں پکڑی۔ آپ فرماتے ہیں میں اوپر والی منزل پہ گیا، اوپر والی منزل پہ گیا، چڑھتا گیا۔ فرماتے ہیں چڑھتا گیا کہ چڑھنے کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ میں اوپر چڑھتا تھا تو جس دروازے سے میں اندر ہوتا تھا اس دروازے کو میں پھر خود لاک کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں میں اس طرح کر کے اوپر گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اوپر سب سے اوپر گیا جدھر وہ سویا ہوا تھا ابو رافع جو ہوتی، یہ بخاری شریف کے حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا نا تو وہاں قصہ خانی ہو رہی تھی، گاؤں والے گاؤں گو رہے سن تے سامعین سن رہے سن تے ابو رافع بھی بڑا محظوظ ہو رہا سن۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچا اجے نہیں، اندر میں پیچھے ساڈے ہو کے بیٹھ گیا، نکرے لگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں قصہ خان جڑے سن نہ قصہ گائے وہ بھی سن گے۔ جدو بالکل پچھلی رات ہوئی نا، آپ فرماتے ہیں میں وہ کمرے ٹوٹ گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ بند کمرہ تھا، مجھے یہ نہیں تھا پتہ چلتا اس کی بیوی کدھر ہے، اس کے بچے کدھر ہیں، وہ نامراد خود اپنی کہاں سویا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا کہا اندر داخل ہو کے اس کمرے میں اندھیرا گھوم گھیرا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا او ابو رافع، اونچی بات ماری۔ انہیں آخیا تیری ماں تین روے، تو کون ہے؟ آندھے میں سمجھ کوئی نہ آئی کہ کتوں کر کے ہو جائے بندی کتنے کر کے۔ اب بخاری شریف ہے جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا بذات خود بنفس نفیس، حضور نے بھیجا جاؤ میں وصیت دیتا ہے، میں تکلیف دیتا ہے، انہوں قتل کرو جائے۔ اب بخاری شریف ہے جسے آپ فرماتے ہیں میں پھر نہ چپ کر گیا، وہ بھی سہم گیا، ابو رافع سہم مراد پورا ڈر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق صحابی رسول کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد پھر آکھیا او ابو رافع، آندے ہوں میں جنہوں بولیا نا ہوں میں ہوتا ہمدرد ہو کے بولیا۔ انہوں نے میں نے آکھیا انہیں سمجھا کہ میرا خادم آ گیا، میرا چیلا آ گیا، میری فاطمہ واسطے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق آندے نے مینوں آندا ہے اور میں جب بندہ مار چلا سی تم کتنے سو سارے محنتی ہو کوئی بندہ لے چلا سارے سروں پیروں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے اس طرح کی گفتگو کی نا، آپ فرماتے ہیں میں پورا پتہ لگ گیا کھلاڑی بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نا ماریا تینوں، آپ فرماتے ہیں میں نا پورا پاک کیتا، میں یقین ہو گیا کہ یہ مار گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں تھلے کیا منزلہ کے نیچے اتر رہا تھا، چاند کی چاندنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سے محسوس نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نیچے گرا، اوپر سے نیچے گرا، فرماتے ہیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اللہ کیا میری پنڈلی ٹوٹی؟ آپ فرماتے ہیں میں پھر بھی میں نے کہا بھی میں نے جانا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر ایک جگہ پہ کھڑا ہوا، اس کے بعد سے تھوڑا سا آگے کھڑا ہوا تو جب مرغ نے اذان دی نا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق جب مرغ نے اذان دی تو وہ دا خادم ایک باہر نکلیا، انہیں آخیا او لوگو، او حجاز دا تاجر
ابو رافع وہ قتل ہو گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے گل سنی, میں لڑتا کھڑتا باقی صحابہ کو پہنچا, سارے صحابہ نے بالکل لے گئے. آپ فرماتے ہیں میں جا کے دسیا, عرض کیتا حضور میں وہ کام تمام کر رہا ہوں تو پنڈلی ٹوٹ گئی. ان اگلے جسے بات سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عتیق ٹانگ کو میرے قریب کر. آپ فرماتے ہیں میں نے قریب کیا, اے دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں میری قسم ہے ذات پاک میری قدرت میری جان ہے, مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میری یہ ٹانگ ٹوٹی تھی. سبحان اللہ. نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بدھا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. بولو نا, خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. تو پیارے بھائیوں یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اے بال ہے نا, انہوں نے عربی زبان جاتی ہے شار. شار اگر کوئی بندہ توہین آکھے نا شعیر, شعیر آتے ہیں عربی زبان تصغیر دا سیگا, چھوٹا چھوٹا سیگا, چھوٹا کر کے والا نکیا والا کر کے آنا. حضور دیاں والا مبارکہ کوئی آکھے نا نکے دور دے وال, وہ بھی کافر ہے. اللہ استغفر. اتنی نازک بارگاہ ہے حضور دی, والا میرا آکھے حضور دے نکے وال. تے جڑا توہین لا کے حضور بکریاں چکاندے سن وہ بھی کافر. جڑا توہین لا کے ادب کا ہیست زیر آسمان العرش نازک تر کہ نفس گم کردہ میں آید بناد و باج زیدی جانا. سبحان اللہ. آسمان کے تھلے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک تر, سبحان جتھے حضرت جناد بار یزید, جناد بغدادی کے بار یزید مستعمی جیسے لوگ جدھر جب وہ بھی جاتے ہیں تو جا کر وہاں اونچا دم نہیں کرتے. سبحان وہ بارگاہ بے شک. فرمایا قرآن پاک میں, فرمایا اونچی آواز نہیں نکالنی میرے حبیب کے دربار میں آ کر. تیری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا. میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ غلام فخر الدین صاحب سیالوی نبر اللہ مرکز و آپ نے انہاں دعا ترجمہ آپ نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. جبریل کیا کہتے ہیں؟ اپنی پلکوں سے میرے یار میں دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. سبحان اللہ. ساتھیوں وہ تو ان کر دے گا فرانس والے نبی پاک دی, تو تسی نبی پاک کے ناتہ پڑھو, نبی پاک کی زیادہ شانہ بیان کرو. سبحان اللہ. یہی بدلہ ہے کہ حضور دی زیادہ ناتہ پڑھو, حضور دی زیادہ شانہ بیان کرو, حضور دی آمد دی زیادہ خوشیاں کرو.